ایک بہترین موقع اور میرے لیے سعادت اور امتحان کا وقت بھی ہے، چونکہ میرے استاد محترم، میرے مربی، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نعیم عباس صاحب قبلہ اور میرے دیگر اساتذہ بھی ابھی تشریف لا رہے ہیں، تو ایک صلوات ان کے استقبال میں آپ یہ تو بٹھا دیجئے، آپ بٹھائیے۔ یہ نہیں جائے گا۔ یہ مائک نہیں آئے گا پھر ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ صلوات سے قبلہ و کعبہ کو معراج عطا فرمائیں۔ مائک آ جائے گا بہت چلو اور کر دو تھوڑا قریب بٹ ٹھیک ہے تو آج مجھے ایک بہترین موقع اپنے اساتذہ کے سامنے سبق سنانے کا مل گیا ہے۔ پہلے کلاس میں سبق سناتے تھے، آج ممبر پہ سبق سنا رہے ہیں، لیکن ہے سبق ہی۔ بہرحال ایک عالم دین کی مجلس ہے اور علماء کرام بہت زیادہ موجود ہیں اور میرے اساتذہ موجود ہیں، اور خصوصاً حجت الاسلام ہمارے پرنسپل صاحب مولانا نعیم عباس صاحب موجود ہیں، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں نہج البلاغہ سے چند امیر المومنین کے وہ اقوال کہ جو علم کے بارے میں ہیں، اگر آپ میری پوری 1 گھنٹے کی تقریر نہ بھی سنیں اور یہ 1 منٹ کا قول مولا علی کا سن لیں تو اس میں پوری مجلس ہے بلکہ پورا عشرہ ہے، اور آپ جو ہیں انشاءاللہ متوجہ بھی ایسے ہوں گے چونکہ قول ہی امیر المومنین کا ایسا ہے۔ کلمات قصار میں حضرت امیر نے فرمایا اذا ارزل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، جب اللہ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب اسی کو آپ قوم کے لیے لے سکتے ہیں، اذا ارزل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، جب اللہ کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ اب یہ تو منطوق ہے، اب اس کا مفہوم نکال لیجئے، اور جب اللہ کسی بندے کو عزت دینا چاہتا ہے تو اسے عالم بنا دیتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کریں یا نہ کریں، معاشرہ اس کی عزت کرے یا نہ کرے، گھر والے اس کی عزت کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد دشمن بھی اس کے لیے کوئی غلط لفظ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اس کی اچھائی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ یہ علی کا قول خالی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا مولا کیا کہتا ہے، جب اللہ کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اللہ اسے عالم بنا دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں، جب اللہ کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے
تو اس قوم کو علم سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو عزت دینا چاہتا ہے تو اللہ اس قوم میں علم پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ قوم عالم ہے یا نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے اپنے فقی کی اتنی عزت کرتی ہے، اپنے عالم کی کتنی عزت کرتی ہے، اپنے مجتہد کی کتنی عزت کرتی ہے، اپنے رہبر کی کتنی عزت کرتی ہے، اس لیے کہ جاہل کو کبھی عالم سے محبت نہیں ہوتی، جو علم دوست ہوتا ہے اسی کو عالم سے محبت ہوتی ہے۔ ابھی آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہم ہیں کیا آخر، ہمارے اندر عالم کا وقار ہے یا نہیں ہے۔ تو کسی بھی قوم، اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو تاریخ کا ہے، بنی امیہ اس لیے ذلیل نہیں تھے کہ وہ بنی امیہ تھے، بنی امیہ اس لیے ذلیل تھے کہ وہ جاہل تھے، بنی ہاشم اس لیے عزت دار نہیں تھے کہ وہ بنی ہاشم تھے، بلکہ اس لیے عزت دار تھے ان میں علی جیسا عالم تھا، حسن جیسا عالم تھا، حسین جیسا عالم تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو علم دوسری جگہ اسی حضرت امیر علیہ صاحب، لا شرفا کل علم، علم سے بڑا کوئی شرف ہی نہیں ہے، علم سے بڑا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، علم سے بڑا کوئی اقتدار ہی نہیں ہے، علم سے بڑی کوئی سلطنت ہی نہیں ہے۔ شرف اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ہے علم میں، تو لہذا عالم بنیے، علم پیدا کریے، شعور کو بیدار کریے۔ اس کے بعد حضرت امیر کا اور رسول خدا کا، یہ دونوں کے لیے منسوب ہے، ارشاد ہوتا ہے اذا کان یوم القیامہ قیل للعابد انطلق الی الجنہ وقیل للعالم قف فاشفع للناس بحسن تعدیبک لہم۔ خدا کی قسم بڑا عجیب سا قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو عابد کو آواز آئے گی جاؤ جنت میں چلے جاؤ، عالم کو آواز آئے گی تم ابھی رک جاؤ۔ کہا میں کیا کروں رک کے؟ کہا فاشفع للناس، تم لوگوں کی شفاعت کرو۔ اور یہ حق شفاعت اس لیے دیا گیا کہ وہ جو تم نے لوگوں کو ادب سکھایا تھا دنیا میں، اس ادب کی بنیاد پر تمہیں حق شفاعت ہے۔ تیسری حدیث، بس چونکہ بھائی علماء ہیں تو ذرا مجلس بھی ایسی ہے، تیسری حدیث سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تو خالی ایک قول ہے جو آپ سب کے ذہن میں ہے اور آپ مستقل پڑھتے رہتے ہیں کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مگر حدیث یہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ ایک دوسری حدیث بھی ہے، جلوس الرجل عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من اعتکاف سنۃ فی المسجد الحرام۔ اگر آپ پوری مجلس بھی نہ سنیں تو حدیث سنیے، کیا فضیلت ہے عالم کی۔ مولا فرماتے ہیں عالم کے پاس چند منٹ بیٹھ جانا اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس اعتکاف سے جو آپ کعبے میں جا کے کریں۔ کیا حدیث ہے، سنہرے الفاظ، کتنے اچھے الفاظ میرے مولا نے فرمائے۔ یعنی اگر آپ مسجد الحرام میں بیٹھ کے اعتکاف جیسی عبادت کریں، یعنی عبادت کرتے رہیں کعبے میں رہ کے، مسجد الحرام میں رہ کے 1 سال تک، اور ادھر ایک عالم کے پاس بیٹھ جائیے جا کے، مگر بیٹھنے کے بعد قوم کی غیبت نہ کریے۔
عالم کے پاس بیٹھنے کے بعد کسی کے ذاتیات سے نہ کھیلیے. جب علم کی باتیں کریں گے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ 1 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے وہ اعتکاف جو میرے گھر میں ہو. اب میں فضیلت کا جملہ دینا چاہتا ہوں بھائی، جب ہم جیسے عالم کے برابر میں بیٹھنا اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے تو جو علی کے برابر میں بیٹھتا ہو. ایک صلوات بھیجا محمد اور آل محمد. جو علی کے برابر میں بیٹھتا ہو، جو حسن کے برابر میں بیٹھتا ہو، جو حسین کے برابر میں بیٹھتا ہو، اگر ایک جاہل اپنی غلط سوچ کی بنیاد پر نبی کے برابر میں بھی بیٹھا ہو تو نبی رشتہ داری کا خیال نہیں کرتے، برابر سے اٹھا کے بھگا دیتے ہیں. اور اگر عالم کے علم پہ عروج ہو تو حسین کربلا سے خط لکھ کے بلا لیتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. آج مجھے بہترین موقع ملا ہے حدیثیں پڑھنے کا. فقیہ واحد اشد علی ابلیس من 1000 عابد. ایک فقیہ، ایک عالم زیادہ سخت ہوتا ہے شیطان کے لیے 1000 عابدوں کے مجمع سے. اس لیے کہ اسے معلوم ہے عابدوں کا مجمع 1 کروڑ کا بھی ہو میرے بہکائے میں آ جائے گا، لیکن اگر عالم ایک بھی ہو. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث ایسی سناتا ہوں جو کل ہی میں نے پڑھی ہے اور آپ بھی انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. حدیث سنیے خدا کی قسم. مولا امام حسین فرماتے ہیں، پہلی دفعہ میں بھی ممبر سے پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی اگر کسی کمزور کو قتل کر رہا ہو. حدیث سنیے، میں اپنے لہجے کو دھیما کرتا ہوں، اپنے اساتذہ سے توجہ چاہتا ہوں. امام حسین کی حدیث ہے کہ اگر ایک آدمی، ایک ظالم کسی ایک ضعیف انسان کو، کمزور کو قتل کر رہا ہو، اور دوسری طرف جہاں آپ نے دیکھا ایک آدمی کسی بیچارے جاہل کو بہکا رہا ہو. سن لیجئے کہ حدیث بڑی عجیب سی حدیث ہے. یعنی ایک آدمی کسی کو قتل کر رہا ہو اور ایک انسان ہو جو کسی کے عقیدے بگاڑ رہا ہو، تو امام حسین فرماتے ہیں پہلے کس کی مدد کرنی چاہیے؟ جس کے گلے پہ تلوار ہے اسے بچائیں، یا جس کا عقیدہ بگاڑ رہا ہے کوئی بگڑا ہوا عالم، اس سے ہم بچائیں اسے اس بگاڑنے والے سے. تو مولا حسین کہتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے جس کے گلے پہ تلوار ہے، اس کو بچا لیجئے جس کے گلے پہ جہالت کی تلوار ہے، اسے بچا لیجئے. اس لیے کہ ایک آدمی مر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبھی مرتے چلے آ رہے ہیں. آج نہیں مرے گا تو کل مرے گا، کل نہیں مرا تو پرسوں مرے گا، 2 سال بعد مرے گا. لیکن اگر کسی آدمی نے کسی کا عقیدہ بگاڑ دیا تو ہو سکتا ہے یہ نسلیں بگڑ جائیں، ہو سکتا ہے پوری انسانیت بگڑ جائے. تو مولا حسین کہتے ہیں میاں اس کو دیکھو پہلے. اب یہ عقیدہ بگاڑنے والا نام کا عالم بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا شیطان اگر بہکانا چاہے آپ کو اور مجھے، تو میں اپنے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نیچے ہیں اساتذہ کی، مطلب آپ کو بہکانا چاہے اور مجھے، تو اس کا فائدہ مجھے بہکانے میں ہے یا آپ کو؟ بتائیے، آپ کو بہکانے کا اسے کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ ہے مجھے بہکانے میں. اسی لیے سب سے زیادہ بہکاتا ہے ذاکروں کو، سب سے زیادہ بہکاتا ہے عالموں کو، سب سے زیادہ بہکاتا ہے منبر پہ آنے والے کو. اس لیے کہ اگر یہ بہک جائیں گے تو مجمع پہ تو ہم کنٹرول کر ہی لیں گے.
اسی لیے جب امام حسین نے، بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں علم کی عظمت بتانے کے لیے، جب امام حسین نے اپنا لشکر ترتیب دیا کربلا کے میدان میں تو 12 علم بنائے، 12 علم میں سے ایک ایک صحابی کو بلایا، سب سے بڑا علم عباس کو دیا چونکہ علمدار تھے، ایک علم دیا اسے، ایک علم دیا اسے، ایک علم دیا اسے، ایک علم باقی رہ گیا۔ امام حسین کے صحابیوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا مولا یہ علم مجھے دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا میں تجھ کو پسند کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرا چاہنے والا ہے، تو میرا ماننے والا ہے، تو میرا صحابی ہے، لیکن میں علم تجھ کو نہیں دے سکتا۔ اس علم کا وارث ابھی کوفے میں بیٹھا ہے، میں نے خط لکھ کے اسے بلوایا ہے تاکہ وہ آ جائے تو میں اسے علم دے دوں۔ میاں یہ بجنور اور مظفر نگر نہیں ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں علم تھما دیتے ہو۔ حسین نے جب بھی علم دیا عالم کو دیا، جاہل کو نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ خدا کی قسم کیا یہ فضیلت حبیب کی میں نے مقتل سے نکالی، مقتل میں موجود ہے کہ امام نے فرمایا اس کا علم بردار آنے والا ہے۔ حبیب آ گئے، علم حبیب کو دے دیا۔ اب یہ عوام کے لیے جملہ ہے، اساتذہ سے معافی چاہتا ہوں، عوام بہت زیادہ توجہ دیں گے اس پہ۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، 2 ہی جگہ ایسی ہیں جہاں علم رکھا رہا، علمدار کا انتظار کیا، یا تو خیبر میں علی کا انتظار ہوا یا کربلا میں حبیب کا انتظار ہوا۔ اللہ اب احترام کتنا ہے وہ فضائل بھی انشاءاللہ خوب رہیں گے اور تبلیغ بھی خوب رہے گی اور علم ہی کے اوپر رہے گی۔ سنیے النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ کتنی عزت دی امام نے عالم کو، اب عزت سن لیجئے۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے۔ سنیے بھائی، 7ویں امام کا زمانہ ہے اور اس امام کے زمانے میں ایک زائر زیارت کرنے کے لیے 7ویں امام کے پاس آیا۔ سنیے بڑا دل لگا کے سنیے، امام کے پاس آیا ایک زائر، اور بیچارہ بڑی دور سے چل کے آیا، اتنی دور سے چل کے آیا کہ چلتے چلتے پیروں پہ ورم آ گئی، پیر پھٹ گئے، پیروں سے خون بہنے لگا۔ امام علیہ السلام نے اسے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا یہ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اب اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کس لیے آئے ہو، ہم تو توہین سمجھتے ہیں اپنی، مگر نہیں، وہ چاہنے والا تھا امام کا۔ امام نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا کسی چیز کے لیے نہیں آیا ہوں، اور جس چیز کے لیے آیا ہوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چونکہ آپ میرے امام ہیں۔ میری غرض صرف اور صرف یہ تھی کہ میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر سکوں، بس۔ دیکھیں سن لیجئے پھر، بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ۔ مولا میری کوئی غرض نہیں تھی، صرف ایک غرض تھی کہ میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر سکوں۔ امام نے کہا صرف زیارت کے لیے اتنی دور سے آئے ہو؟ کہا مولا اتنی دور سے آیا ہوں اور پیر پھٹ گئے ہیں، خون نکل رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا اچھا اگر تو میری زیارت کے لیے آیا تو کتنا بہتر ہے کہ میں تجھے ایسا طریقہ بتا دوں کہ تو اپنے ہی گاؤں میں رہے اور میری زیارت کا ثواب بھی مل جائے۔ کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے پاس نہ آؤں، آپ کا چہرہ نہ دیکھوں اور آپ کے چہرے کی زیارت مجھے مل؟ کہا بالکل۔
آپ اپنے گھر پہ رہیے اور گھر پہ رہ کے آپ میری زیارت کر سکتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ جس بستی میں تم، اب وہ بستی بھی سن لے جن کے یہاں کوئی عالم نہیں ہے، ہاں ایسی بھی تو بستیاں ہیں کہ جن میں کچھ ایسے ٹھیکیدار ہیں جو مدرسہ بند کروانے ہی پہ فخر کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ایسے بھی ہے خدا کے قسم، اور بڑے معاشرے کے عزت دار آدمی سمجھے جاتے ہیں وہ، اور بیٹھکوں میں بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب مدرسہ چل رہا تھا ہم نے چلنے نہیں دیا۔ بس سمجھ لیجئے یہ وقت کا شمر بول رہا ہے، یہ وقت کا یزید بول رہا ہے، یہ وقت کا معاویہ بول رہا ہے۔ ہم نے وہاں ایک عالم دین آئے تھے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ہم نے بستی میں ایسے حالات بنا دیے اسے بھگا دیا۔ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اب میں تاریخ سے بتاؤں گا کہ سب سے پہلے مدرسہ کس نے بند کروایا تھا۔ تاریخ میں تو ساری باتیں ہیں نا، اب میں بتاؤں گا مدرسہ۔ پہلے قول سن لیجئے مولا علی کا، کیا کہ مولا میں اگر وہیں رہوں اور آپ کے چہرے کی زیارت، کا بالکل یہ بتاؤ تمہاری بستی میں کوئی ایسا عالم دین ہے جس کے سینے میں ہمارا علم ہو، جو ہمارا دین جانتا ہو، ہماری شریعت جانتا ہو، ہمارا قرآن جانتا ہو، ہمارا اسلام جانتا ہو، حلال اور حرام کے مسائل جانتا ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا ہماری بستی میں تو ایک عالم ہے ایسا، آپ کا چاہنے والا بھی ہے، آپ کو ماننے والا بھی ہے، دیندار بھی ہے، شریعت بھی آپ ہی کی بتاتا ہے۔ کہا تو آج کے بعد تجھے میرے پاس میری زیارت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تیرا دل چاہے کہ میں ساتویں امام کے چہرے کی زیارت کروں تو جا کے اس عالم کا چہرہ دیکھ لینا۔ ایک صلوات بھیجو محمد اور آل محمد۔ میں یہ مقداد بھائی جو ہیں یہ چھوٹے ہیں میرے سے، منتظر میں ساتھ ہی رہتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا ایسی مجلس پڑھیے گا کسی کا ہاتھ نہ رہے نیچے۔ تو میں تو کوشش کر رہا ہوں اگر اب بھی کسی کا رہ جائے تو ایک صلوات پڑھو محمد علیہ۔ مگر انہیں یہ معلوم ہے کہ میرا باپ ایک عالم ہے، تو مجلس علمی کے اگر میں اس کو چھوڑ کے پڑھوں تو یہ ان کے ساتھ خیانت ہوگی۔ بات سمجھا؟ تو سنیے، کہا اگر تو چاہتا ہے میرے چہرے کی زیارت کرنا تو تو اس عالم کے چہرے کی زیارت کر لینا۔ اب ایک طرف تو بعض لوگ سوچ رہے اب اتنا بڑھا دیا بھائی، اتنا بڑھا دیا، اب میں اس کو ہلکا بھی کر دیتا ہوں۔ امامی سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کون سے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ تو اب میرے مولا نے فرمایا اذا رأیت الیہ یا اذا نظرت الیہ ذکرک الآخرہ، اس عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہ جس کو دیکھ کے تمہیں آخرت یاد آئے۔ لیکن اگر عالمی فتنہ بوئے، عالم ہی فتنے کی بات کرے، عالم ہی قوموں کو لڑوائے، عالم ہی گاؤں میں پارٹی بازی بنا دے، عالم ہی قوم کے عقیدے بگاڑ دے، تو امام حسن عسکری نے فرمایا ہؤلاء اضر من جیش یزید، جو علماء لوگوں کے عقیدے بگاڑ دیں وہ میرے لیے لشکر یزید سے بھی خطرناک ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عالم قابل احترام نہیں ہے، ہر مولوی قابل احترام نہیں ہے، ہر آدمی کا چہرہ امام کا چہرہ نہیں ہے، نہیں، جو فتنے میں مبتلا کر دے۔ اسی لیے جس امام حسین کی آپ عزاداری کرتے ہیں، چھٹے امام اور امام حسین کی طرف یہ قول بھی منسوب ہے۔ اب میں علماء سے تو عربی ہی میں داد لے لوں گا، انشاءاللہ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رأیت عالما محبا لدنیاہ فاتہموہ علی دینکم، اگر کوئی عالم دنیا کے چکر میں پڑ جائے تو اس سے دین نہ لینا۔ اسی لیے ہمیں جو مدرسوں میں توضیح المسائل پڑھائی جاتی ہے، اس توضیح المسائل کا ایک مسئلہ جہاں مجتہد کے شرائط لکھے ہوئے ہیں، اور اس مجتہد کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال دنیا کا حریص نہ ہو، یعنی اگر مجتہد بھی لالچی ہو تو اس کی بات بھی آپ کو نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ یہ مجتہد بنی امیہ کا نہیں ہے، یہ مجتہد بنی ہاشم کا ہے، یہ مجتہد اولاد علی کا ہے، یہ مجتہد حسن و حسین کا ہے، یہ مجتہد اس علی کا ہے کہ جس نے دنیا کو طلاق دے دی ہے۔ تو اگر یہ عالمی دنیا کے چکر میں پڑ جائے تو ایک تو میں نے دونوں، اب سنیے، ایک طرف تو یہ ہے کہ جب محشر میں عالم پہنچے گا تو اللہ کہے گا رک جا، ابھی شفاعت کر ان لوگوں کی، یعنی ایک عالم شفاعت کر سکتا ہے۔ چلیے جب بات آ گئی تو بتاتا چلوں، عالم شفاعت کرے گا، ایک روایت، مومن شفاعت کرے گا، دوسری روایت، شہید شفاعت کرے گا، تیسری روایت، قرآن شفاعت کرے گا، چوتھی روایت، قاری قرآن اور حافظ قرآن کرے گا شفاعت، یہ پانچویں روایت۔ یہ ساری روایتیں سنی کتابوں میں ہیں اور ہمارے یہاں بھی ہیں۔ عالم شفاعت کرے گا یہ بھی ہے، قرآن شفاعت کرے گا یہ بھی ہے، مومن شفاعت کرے گا یہ بھی ہے، شہید شفاعت کرے گا یہ بھی ہے، قاری قرآن شفاعت کرے گا یہ بھی ہے۔ مگر کسی ملا کی سمجھ میں یہ نہیں آتا، اگر قرآن شفاعت کر سکتا ہے تو وارث قرآن شفاعت کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر عالم شفاعت کر سکتا ہے تو صاحب سلونی شفاعت کیوں نہیں کر سکتا؟ صلوات بھیج دیں محمد ہاں بٹھے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اللہ، تو ایک طرف عالم کے اتنے فضائل اور ایک طرف عالم کی اتنی برائیاں۔ روایت میں موجود ہے جب کسی عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمی بھی کہیں گے پروردگار کون سی نجاست ڈال دی یہاں۔ ہاں بالکل ہے، روایت ہے، میں روایت کے علاوہ نہیں بول رہا ہوں۔ اصل میں جب مولوی کی کوئی بات آتی ہے تو مجمع سب سے زیادہ داد دیتا ہے۔ مجمع سے اگر داد لینی ہو تو کسی بھی عالم کے خلاف پڑھ دیجیے آپ، تو یہ بڑھیا داد دیتے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے ایک روایت سن رکھی ہے کہ سب ایک مولانا تھے، وہ بیچارے تقریر کر کے اترے تو ان کا ایک نے گلے کا بوسہ لیا۔ اب وہ سمجھے میری تقریر بڑی پسند آئی نہیں اس لیے لیا۔ اب ان سے پوچھا بھائی کیوں، زیادہ ہی پسند آ گئی تھی کیا؟ کہا نہیں، میں نے تو اس لیے بوسہ لیا کہ سب سے پہلے میرے امام کی تلوار اسی گلے پہ آ گئی تھی، تو اس جگہ کا بوسہ لے رہا ہوں جہاں میرے امام کی تلوار۔ تو روایت ہے، یہ سارے علماء کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بالکل روایت ہے کہ پہلا مقابلہ علماء سے ہوگا امام زمانہ کا۔
بالکل لڑائی ہوگی. اچھا آپ سے لڑائی کے چانس کم ہیں, مولویوں سے لڑائی کے چانس زیادہ ہیں, اس لیے کہ امام آ کے کہیں گے لاؤ وہ جو حق امام مانگا تھا لوگوں سے وہ لاؤ, وہ جو اکٹھا کیا تھا خمس وہ دو ہمیں. اب جنہوں نے بلڈنگیں بنا لی وہ لڑیں گے, جنہوں نے لگا دیا وہ تو کہیں گے مولا یہ کل بھی آپ کی امانت تھی, آج بھی آپ کی امانت ہے. لیکن یہ روایت ایسے نہیں ہے. اب روایت سناتا ہوں. سب سے پہلی تلوار چلے گی عالم کے گلے پر, مگر عالم کا مطلب امامے والا نہیں ہے, عالم کا مطلب ٹوپی والا نہیں ہے, عالم کا مطلب آبا قبا والا نہیں ہے. ابھی میں کچھ سوال کرتا ہوں, آپ مجھے جواب دے دیجئے. چوری کرنا کیسا ہے؟ نہیں بولیے تھوڑا سا. حرام. ڈاکہ ڈالنا, غصب کرنا, ظلم کرنا, کسی کو ستانا, کسی سے حسد کرنا, کسی پہ الزام لگانا, کسی کی عزت لوٹنا. اب سارا بول رہا ہے مجمع حرام حرام. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے عالم ہیں. امام کی تلوار اس پہ چلے گی جو حلال کو حلال جانتا ہو. صلوات بھیج دے محمد اور تو اس کا مطلب ہے عالم سے مراد آبا قبا والا نہیں ہے. عالم سے مراد ہے جو حلال کو حلال جانتا ہو, حرام کو حرام جانتا ہو, اور پھر بھی حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اسی لیے تو مدرسے نہیں چلنے دیتے ہم, اس لیے کہ جب مدرسہ نہیں چلے گا نہ انہیں حلال کا پتہ چلے گا نہ انہیں حرام کا پتہ چلے گا. تو اسی لیے ہم مدرسہ بند کر دیتے ہیں تاکہ امام زمانہ کا پہلا شکار نہ بننے پائے. ہم حلال سیکھنے ہی نہیں دیتے. عزیزوں میں بتاتا ہوں آپ کو, جس بستی میں مدرسہ نہ ہو, جس بستی میں لڑکیوں کا کالج نہ ہو, جس بستی میں اسکول نہ ہو, تو اسے پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور وہ لوگ جو فخر کرتے ہیں مدرسہ بند کروانے پر, تو میں آپ کو تاریخی لحاظ سے بتاؤں, جب فرعون نے قارون سے کہا اے قارون میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں, تو قارون پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے کہا اتنی جلدی تجھے کوئی ماننے والا نہیں ہے. کہا پھر کیا کروں؟ کہا تھوڑا انتظار کر, اپنے علاقے کے سارے مدرسے بند کر دے, اپنے علاقے کے سارے کالج بند کر دے, اپنے علاقے کے سارے اسکول بند کر دے, ان بچوں کو مدرسوں سے دور کر دے, شراب کا عادی بنا دے. جب عقل خراب ہو جائے گی, جہالت پیدا ہو جائے گی, تو تجھے یہ خدا بھی مان لیں گے. صلوات بھیج دیں محمد. خدا کی قسم, فرعون کو فرعون مجمع نے نہیں بنایا, فرعون کو فرعون بنایا مدرسوں کے بند ہونے نے. سارے مدرسے فرعون نے بند کر دیے اپنے زمانے میں. ہسٹری ہے پوری, ذرا پڑھ کے. عام آدمی تھا فرعون, ورنہ معمولی. پہلے تو قبرستان سے کفن چراتا تھا فرعون, قبرستان سے کفن چرایا کرتا تھا فرعون. اس کے بعد کسی لشکر میں بھرتی ہو گیا, پھر اپنے سردار کو مار ڈالا, پھر بادشاہ بن گیا, پھر اس کے بعد کہنے لگا خدا بننے کا دل چاہتا ہے. قارون نے کہا خدا جب تک نہیں بنے گا جب تک قوم میں جہالت پیدا نہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو بھی اپنے علاقوں میں جہالت پھیلا رہے ہیں, اس کا مطلب وہ فرعون بننا چاہتے ہیں. بھائی اگر جاہل رہیں گے تو جو چاہیں گے ان سے منوا لیں گے,
اور اگر یہی ہوا اس نے سارے مدرسے سارے اسکول بند کروا دیے. یہ تو تاریخ ہے فرعون کی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں شام کا علاقہ, یہ جو شام تھا, معاویہ اسی بات پہ فخر کرتا تھا کہ ہماری قوم میں جاہل زیادہ ہیں. بالکل کہتا تھا. حضرت علی کو تو لکھا بھی اس نے, میرے یہاں ایسے ایسے ہیں کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی کی تمیز بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب معاشرہ جاہل ہوتا ہے تو اس معاشرے کا حاکم یا معاویہ جیسا ہوتا ہے یا فرعون جیسا ہوتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. خدا کی قسم پورے شام میں کسی بچے کا نام علی نہیں تھا. پورے شام میں کسی بچے کا نام حسن نہیں تھا, کسی بچے کا نام حسین نہیں تھا. پورے شام میں یہ نہیں جانتے تھے لوگ رسول اللہ کی کیا رشتہ داری ہے امام حسین سے, اس لیے کہ شام میں اہل بیت کی کوئی فرد گئی نہیں. پہلے اقتدار شروع سے بنی امیہ کے اختیار میں رہا, اور جب جنگ میں بھیجتا تھا نا معاویہ, سنیے, جب جنگ میں جاتا تھا نا لشکر لے کے, تو اپنے سرداروں کو تاکید کرتا تھا کہ جنگ کرنے کے بعد ہمارے لشکر کا کوئی آدمی علی سے نہ ملنے پائے. یہ بہت بڑی تاریخ سنا دی میں نے آپ کو. معاویہ کہتا تھا کہ کوئی آدمی لشکر میں سے علی سے ملنے نہ پائے, اس لیے کہ اگر علی کے پاس چلا گیا اور علی کا علم اسے مل گیا تو جس جاہل کو علی کا علم ملا, کوئی ابوذر بن گیا, کوئی مقداد بن گیا, کوئی عمار بن گیا, کوئی میثم تمار بن گیا. نہیں ملنے دیتے تھے مولا علی سے, اور اب وہ عقیدے خلاف پھیلاتے تھے مولا علی کے. علی نماز نہیں پڑھتے, علی معاذ اللہ چور ہیں, علی ڈاکو ہیں, شہید ہوئے مولا علی تو لوگ کہنے لگے علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جہالت تھی شام کے اندر. بس میں نے پوری مجلس پڑھ دی, جو ابھی تک نہیں بولا وہ اس کو موقع دے رہا ہوں بولنے کا. نام علی نہیں ہے, نام حسن نہیں ہے, علی سے ملاقات نہیں ہے, اولاد علی کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا ہے. شام میں کوئی مدرسہ نہیں ہے, شام میں بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے. معاویہ کی حکومت بڑھتی چلی گئی وہاں, اس لیے ضرورت تھی حسین ابن علی کو کسی ایسی خاتون کی جس کا علم علی کا علم ہو, جس کی زبان علی کی زبان ہو, جس کا لہجہ علی کا لہجہ ہو. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اب سمجھ گئے آپ, ورنہ کون اپنی بہنوں کو لاتا ہے میدان جنگ میں؟ رسول کبھی نہ لے کے گئے عورتوں کو جنگ میں. یہ کیوں لائے؟ اس لیے کہ جہالت کا خاتمہ کرنا تھا. اس لیے ضرورت تھی اس زینب کی جس کا لہجہ بھی علی, جس کا کردار بھی علی, جس کی آواز بھی علی, جس کی عادت بھی علی. یہی وجہ ہے, ورنہ اہل بیت کی عورتیں کبھی میدانوں میں درباروں میں تقریر نہیں کرتی, مگر شام کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہی سجاد نے اور زینب نے خطبہ دیا تو خطبے کے بعد یزید کہنے لگا ابن زیاد پہ لعنت. خود یزید کہہ رہا ہے ابن زیاد پہ لعنت ہو. ابن زیاد کہتا ہے یزید پہ لعنت ہو, یزید کہتا ہے شمر پہ لعنت ہو, شمر کہتا ہے یزید پہ لعنت ہو. جناب زینب نے کہا اپنے بابا کا علم شام میں پھیلا کے جہالت کو ایسے دور کروں گی کہ ایک قاتل دوسرے قاتل پہ لعنت کرے گا. اور یہی تو ہوا. امام سجاد نے جو خطبہ دیا, مجھے خطبہ نہیں پڑھنا ہے, امام سجاد نے جو خطبہ دیا پہلی بات وہی رکھی. یزید کیا فرماتے ہیں؟ اوتینا بالعلم, ہم کو علم عطا کیا گیا.
اوتینا بستن وفضلنا بسبعین، ہمیں 7 چیزوں سے اللہ نے فضیلت دی ہے. اور اب مجھے پوری پہ نہیں گفتگو کرنا، جملہ سن لیجئے گا بس. اور ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں. یزید شراب کے نشے میں چور سوچ رہا ہے میں نے آل محمد کا سب کچھ لوٹ لیا. امام نے کہا جو تو نے لوٹا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو اصلی چیزیں ہیں ہماری وہ تو لوٹ ہی نہیں سکتا. میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں. پہلے تو کہا کسی نے، امام سجاد نے کہا اچھا کہا کب؟ بیک گراؤنڈ سن لیجئے، خطبہ نہیں پڑھنا سجاد کا، بیک گراؤنڈ سن لیجئے. ایک خطیب کو خریدا گیا. اس کا مطلب ہے خطیب شروع سے بکتے آ رہے بھائی. ہاں کبھی آپ یہ سمجھیں کہ آج ہی بک رہے ہیں، نہیں، اس زمانے سے قیمتیں لگ رہی ہیں ان کی. تو اب قیمت لگی اور اس نے کہا بس اتنا کرو کہ ان دربار میں میرے دادا کی اور میرے باپ کی تعریف کرو. اب اس نے جو معاویہ کے قصیدے پڑھے اور یزید کی تعریفیں کرنا شروع کی. اب جو یہ ہے بیک گراؤنڈ اور میں اپنے موضوع پہ ہوں، بات کو یہیں تمام کر دوں گا. اس نے تعریفیں کی معاویہ کی اور یزید کی، اتنی تعریفیں کہ میاں مجمع تو ان کا تھا ہی پہلے سے. جیسے آپ مولا کے فضائل پہ جھومتے ہیں تو ایسے ہی وہ جھومنے لگے. آپ کہیں جناب معاویہ کے نام پہ کون جھومے گا؟ ارے بھائی ابھی دیکھ لیجئے یوٹیوب کو چیک کر کے، وہ جو ہری پگڑی والے ہیں الیاس اتاری صاحب، انہوں نے ایک وصیت کی ہے کہ میرے جنازے میں وہ آدمی ہاتھ نہ لگائے جو امیر معاویہ کو برا کہے. یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے آپ جا کے، سمجھ رہے آپ. اور انہوں نے نعرہ بھی دیا قوم کو، حضرت معاویہ جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی. اب وہ ہری پٹیاں ہل رہی ہیں، ہرے سے جھنڈے، اور وہ معاویہ جنتی جنتی. جب یہ نعرہ آیا تو میں نے بھی اپنی پبلک سے کہا بھائی تمہیں نہ شراب چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں غیبت چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. جب معاویہ جیسا جنت میں چلا جائے تو بھائی ہمیں کون سی ضرورت پڑی ہے پھر نیک کام کرنے کی؟ جب اللہ معاویہ کو جنت دے دے تو یہ نعرہ آج بھی ہے. اس نے خطیب نے خوب تعریفیں کی. جیسے ہی تعریفیں کی خطیب نے، اب عالم کا فریضہ ہے کہ جب جہالت پھیلانے والے آ جائیں تو عالم اٹھ جائے، چاہے زنجیروں میں ہو، چاہے ہتکڑیوں میں ہو، چاہے بیڑیوں میں ہو، چاہے توق میں ہو، اس لیے کہ جسم اسیر ہوتا ہے علم اسیر نہیں ہوتا. علم اسیر نہیں ہوتا. چلیے امام مولا کھڑے ہوئے، مجھے وہ نکتے نہیں مارنے جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا سجاد کھڑے ہو گئے دربار میں. اذن لی یا یزید ان اسعد علی هذه الاعواد فاتکلم بکلمات فیہن للہ رضا وللمجمع وللسامعین اجر و ثواب. کیا فرماتے ہیں کہ اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ جاؤں. اب یہ نکتہ تو آپ ہر ذاکر سے سنتے ہیں، مگر میں طالب علم ہوں تو ہر آدمی کا انداز اپنا الگ ہوتا. اس نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر منبر نہیں کہا منبر اس وقت بنتا ہے جب نیک آدمی منبر پہ. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، اسے آپ یہ کہہ لیجئے فضائل علی پڑھو. فضائل علی منبر کو منبر بناتے ہیں، حق گوئی منبر کو منبر بناتی ہے. اگر منبر بھی ہو اور کلام صحیح نہ ہو تو امام اسے لکڑی کا ڈھانچہ کہتے ہیں، اور اگر کلام صحیح ہو تو خدیر کے کجاوے بھی منبر ہے. بس تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا
ذرا صلوات مل کے پڑھ دیں بآواز بلند. جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی وہیں پہ میں ختم کر رہا ہوں. اللہ عزت دیتا ہے کسے؟ جسے عزت دیتا ہے اسے عالم بناتا. اب سنیے یہاں سے انہوں نے کہا کہ میں اس اور ایسا کلام کروں جس میں اللہ بھی راضی ہو اور بندوں کے لیے اجر و ثواب بھی ہو. تو یہ خطیبوں کے لیے سبق ہے جتنے بیٹھے ہیں. امام نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے 2 لفظ کہے. خطیب کی 2 ذمہ داریاں ہیں. مجمع کو ہدایت دینی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک ہی بات پہ توجہ نہیں دینی ہے کہ خالی مجمع کو راضی کرنا, نہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے اور مجمع کو ہدایت دینی ہے. اب اس کے بعد لوگ کہنے لگے, ہم جیسے سبھی بیٹھے ہوں گے وہاں, وہ کہنے لگے یار یہ قیدی ہے, اجازت دے دو اسے. یزید کہنے لگا نہیں, میں اجازت نہیں دوں گا. اب وہ مجمع کھڑا ہو گیا وہاں. اب یہ مقتل ہے, کوئی روایت نہیں ہے. یہ جتنے بھی کتابیں لکھی امام سجاد پر, تقریباً 50 کتابیں تو میں ممبر سے نیچے اتر کے دکھا دوں آپ کو جن سے میں پڑھ رہا ہوں. یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہیں کتابیں باقاعدہ, گوگل پہ سرچ کر کے پڑھ لیجئے, شرح خطبہ امام سجاد, اس میں آپ کو ملے گا. جملہ جو ابھی تک, توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی سے, کہنے لگے بھائی اجازت دے دے, اس کی بھی تو سنیں. بھائی یہ اسیر ہے, تمہارے مقابلے پہ ہے, تو کم سے کم اس کی بات بھی تو سنیں. یزید کہتا میں اجازت نہیں دیتا. مجمع کہتا ہے اجازت دو, اجازت دینی پڑے گی. وہ جو روم کا سفیر آیا تھا اس نے کہا ہم بتائیں گے کیا لوگوں سے جا کے, ارے تم اسے اجازت دو. اس نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا. کیوں اجازت نہیں دوں گا؟ یزید کی زبانی اپنے دربار میں سجاد کا تعارف. انہوں نے کہا تم اسے قیدی سمجھ رہے ہو کیا؟ ایک ہاتھ انشاءاللہ نہیں رکے گا یار. تم اسے قیدی سمجھ رہے ہو کیا؟ انہو من اہل البیت قد زق العلم زقا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. سنیے آپ, انہو من اہل البیت قد زق العلم زقا. یہ اہل بیت کے گھرانے سے ہے اور انہیں علم کبوتر کی طرح بھرایا گیا ہے. یہ دنیا کے پڑھائے ہوئے نہیں ہیں, انہیں اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے. آگے کے جملے پہ قسم دیتا ہوں نہ بولنے کی, آپ چپ رہ کے دکھائیے. لم ينزل من المنبر الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان. یہ منبر سے جب تک نہیں اترے گا جب تک مجھے اور میرے خاندان کو ذلیل نہ کر دے. لم ينزل, یہ منبر سے نہیں اترے گا جب تک کہ مجھے اور میرے خاندان کو ذلیل نہ کر دے. انہوں نے کہا بھائی موقع تو دینا پڑے گا آپ کو, موقع تو آپ کو دینا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ خطیب اگر حق گو ہو تو یزید کے دربار میں بھی اللہ مجمع دلوا دیتا ہے. گئے, اب وہ ممبر پہ بیٹھے, بات علم سے شروع ہوئی تھی نا. یزید خوش ہو رہا ہے کہ میں نے سب کچھ لوٹ لیا. امام سجاد نے وہ چیزیں بتائیں کہ تو ہمارا کچھ لوٹ ہی نہیں پایا ابھی تک. تو کیا سمجھ رہا ہے کچھ چیزیں لے کے یہ سمجھ رہا میں نے لوٹ لیا؟ سن, اوتینا بستین وفضلنا بسبعین. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں, العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. خدا کی قسم اگر آج آپ کے یہ جملہ سمجھ میں آتا آخری والا تو 7ویں آسمان پہ مجلس کو جانا چاہیے تھا آپ کی.
اگر یہ جملہ سمجھ لیتے آپ جو میرے امام نے فرمایا، کیا کہا؟ تو سوچ رہا ہم نے سب کچھ چھین لیا؟ اوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، علم چھنتا نہیں ہے۔ تو چاہے جتنی کوشش کر لے ہمارا علم نہیں چھین سکتا، العلم ہمارا علم نہیں چھین سکتا، والسماحت ہماری سرداری نہیں چھین سکتا، والفصاحت ہماری زبان کی فصاحت و بلاغت نہیں چھین سکتا۔ اور اب جملہ سنبھالیے، والشجاعت ہماری شجاعت نہیں چھین سکتا۔ اور دلیل کے طور پر دیکھ لے، دنیا تجھے کہہ رہی ہے سیدی مولائی، میری پھوپھی کہہ رہی ہے یبنت الخا، یہ ہماری شجاعت ہے۔ ہم تجھے تیری اوقات تیرے دربار میں دکھا رہے ہیں۔ اور آخری جملہ سنیے، بس آخری جملہ، والمحبت فی قلوب المؤمنین، جتنا بھی فقر ہو اپنی ماؤں کے قدم چومنا جا کے مجلس کے بعد، جتنا بھی فقر ہو، جن استادوں نے پڑھایا ہے دین ان استادوں کے قدم چومنا۔ خدا کی قسم کیا فرماتے ہیں؟ چھٹی چیز جو اللہ نے ہمیں دی تو کبھی نہیں چھین سکتا، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت۔ ارے میں تو سمجھ رہا تھا خدا کی قسم اس میں ایک ایک جوان جو ہے کیا، والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دل سے ہماری محبت۔ اب میں سناؤں حدیث آپ کو، امام فرماتے ہیں قبورنا فی قلوب محبینا، سامرہ پہ حملہ کر کے، بقی پہ حملہ کر کے، مزارات کو بموں سے اڑا کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اصلی قبریں مومنوں کے دلوں میں ہیں۔ اپنے باپ کی اولاد ہے تو دلوں سے نکال کے صلوات بھیج دیں محمد۔ بس اب سنیے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ محبت ہماری نکلنے والی نہیں ہے۔ امام کا خطبہ مکمل ہو، میں نے سارا چھوڑ دیا بالکل، چونکہ جس امام کے دن آ رہے ہیں ابھی خیانت ہوگی اگر میں وہ چھوڑ دوں۔ جس امام نے خطبہ دے دیا، خطبے کے بعد بنی ان کی جہالت دور ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا جناب زینب کے خطبے کے بعد اور امام سجاد کے خطبے کے بعد یہ اہل بیت ہیں۔ انقلابات آنے لگے، یزید پہ حملے ہونے شروع ہو گئے، یزید کی برائیاں شروع ہو گئیں۔ یزید نے دربار والوں سے پوچھا بتاؤ اس کے ساتھ کیا کروں قیدی کے؟ بس سن لیجئے عزیز، آخری جملے ہیں، بتاؤ اس قیدی کے ساتھ کیا کروں؟ درباریوں نے کہا قتل کر دے اسے۔ ابھی جلاد کو حکم دیا دربار یزید میں، سجاد کو قتل کر دو۔ تقریباً 2.5 یا 3 سال کا جناب سکینہ سے چھوٹا ہمارا 5واں امام۔ نہیں مصائب نہیں ہے ابھی، مصائب اس کے 1 منٹ کے بعد ہے۔ بس جملہ سن لیجئے، پوری طاقت سے مجلس سنی ماشاءاللہ آپ نے اور بڑی توجہ سے سنی۔ سنیے کیا ہے، قتل کر دے، جیسے ہی کہا قتل کر دے۔ اب یہ 3 سال کا بچہ اگر اس مجمع میں اٹھ جائے، اور 3 سال کے بچے نے یا یزید کہہ کے جو کہا، کہنے لگا یار سارے بوڑھے بوڑھے تو سیدی کہہ رہے ہیں، یہ 3 سال کا بچہ۔ کتابوں میں مناظرہ موجود ہے امام کا، یہ جس کو حوالہ چاہیے نیچے اتر کے میرے سے لے لے، مجادلہ تو امام باقر مال یزید، اس طرح کی عبارت لکھ کے ہزاروں کتابیں نکل کے آ جائیں گی۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ علماء کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، عوام کے لیے نہیں، کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس میں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی 3 برس کا بچہ کھڑا ہوا دربار میں، او یزید، حمد خدا، نعت رسول، اہل بیت کے فضائل، اس کے بعد یزید کو خطاب۔ یزید تو ہکا بکا رہ گیا ممبر ہی پہ کہ 3 سال کا بچہ، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسا کلام، بالکل ڈر نہیں۔ یہ باپ کے خطبے کی دلیل تھی۔
سمجھ رہے؟ دلیل تھی کہ شجاعت ہم میں کتنی ہے. کہنے لگے او یزید تیرے مشورہ دینے والے فرعون کے مشورہ دینے والوں سے بدتر ہیں. اب جن لوگوں نے قتل کا مشورہ دیا تھا وہ بغلے جھانکنے لگے. ارے 3 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ تیرے مشورہ دینے والے فرعون کے مشورہ دینے والوں سے بھی، زور سے بولیے ایک ایک آدمی پیچھے تک، بدتر ہیں. اب یزید کو تو متوجہ ہونا ہی تھا، بچہ اتنی دوری پہ تھا. کہنے لگے بتا کیوں میرے مشورہ دینے والے فرعون کے مشورہ دینے والوں سے بدتر کیوں ہیں؟ کہا قرآن پڑھ. جب فرعون نے مشورہ لیا کہ بتاؤ ہارون کو اور موسیٰ کو کیا کروں، تو پورے کے پورے مشورہ دینے والے کہنے لگے قتل نہ کر، انہیں کہیں بھیج دے. تو نے بھی مشورہ قتل کا لیا، یہ کہتے ہیں قتل کر دے. فرعون نے بھی مشورہ لیا، انہوں نے کہا بھیج دے قتل نہ کر، اس لیے کہ معصوم کا قتل. ایک ہاتھ خدا کی قسم جو میرے 5ویں امام کا جملہ ہے، کہا انہوں نے یہ مشورہ دیا، تیرے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا. یزید کہنے لگا میروں نے یہ مشورہ کیوں دیا اور انہوں نے یہ مشورہ کیوں دیا؟ تو اب امام نے فرمایا اس لیے کہ ہمارے نانا رسول نے فرمایا لا یقتل الانبیاء واولادہم الا اولاد الادعیاء. نبی کو اور نبی کی اولاد کو کوئی حرامی قتل کرے. سلامات بھیج دیں. بھائی آپ کی سماعتوں کے بھی قربان ہو جاؤں میں. پتہ نہیں کس کس علاقے سے آئے ہو اور پھر بھی آپ جو ہیں اتنی مایوسی سے سنے یہ جملہ. ذرا گہرائی میں تو جائیے. امام نے کیا کہا؟ ہمارے نانا نے فرمایا تھا معصوم کا قاتل حرامی ہوتا ہے، معصوم کا قاتل حرامی ہوتا ہے. اب جو بھی میرے باپ کو قتل کرنے کا مشورہ دے وہ بھی حرامی، جو قتل کرے وہ بھی حرامی. جس نے میرے دادا کو مارا یزید کی اوقات دلا دی، یزید کی اوقات یاد دلا دی. بس میں کیا پڑھوں آپ کی خدمت میں. جب یہ جہالت دور ہوئی تو سفیر روم اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ یزید تیری زبان سے سننا چاہتے ہیں، بتا یہ حسین ہے کون؟ بتا یہ حسین ہے. تو بتا اس نے کیا کہا؟ کہا یہ فاطمہ کا لال. کہا فاطمہ کون؟ کہا نبی کی بیٹی. کہنے لگے رات میں نے عیسیٰ کو اور رسول خدا کو خواب میں دیکھا. رسول خدا عیسیٰ آ کے کہہ رہے ہیں رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، جنت ملنے والی نہیں ہے. میں نے سوچا کہ مجھے جنت کی بشارت عیسیٰ دے رہے ہیں، آخر سبب کیا ہے؟ اب مجھے پتہ چل گیا. حسین کے سر کو دیکھ کے کہا حسین گواہ رہنا، تیری محبت میں جان دے رہا ہوں میں. یہ دربار یزید. ایک عالم دین کا 40واں. تو بس میں ایک ہی جملہ کہوں گا مصائب کے لیے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے باپ کو عزت کے ساتھ دفنا دیا گیا. ذرا سجاد کے دل سے پوچھو، ذرا سکینہ کے دل سے پوچھو، جس کے باپ کا سر کٹا ہوا ہو اور دربار یزید. اور یزید میں ایک جملہ بڑا سخت ہے کہ جیسے ہی سکینہ کو باقاعدہ یہ لکھا، ابن عساکر نے لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک مسخرہ تھا شام کے اندر. وہ مسخرہ کئی دنوں سے آیا نہیں تھا یزید کے دربار میں، وہ آیا اس دن جس دن آل محمد کا قافلہ دربار میں پہنچ گیا. وہ مسخرہ بھی آ گیا. یزید نے کہا کچھ ہنساؤ لوگوں کو، تمہیں انعام ملے گا.
मसाइब इतना सख्त है कि मर जाएं अगर आप सोच लें, बड़ा सख्त मसाइब है। इब्ने असाका सुन्नी है मगर वो लिखता है, उसने कहा मस्खरे ने कि ठीक है मैं हंसा दूंगा, मुंह मांगा इनाम लूंगा। कहा बिल्कुल मुंह मांगा इनाम देंगे। अब अल्लाह मेरी जबान में भी ताकत दे, आपके कानों में ताकत दे, जो इन मसाइब को आप बर्दाश्त कर लें। पता क्या कहता है वो मस्खरा का मुंह मांगा इनाम, हंसाना शुरू किया और कहने लगा मुंह मांगा इनाम ये है, ये जो 4 बरस की बच्ची है मैं इसे कनीज बनाना चाहता हूं। अरे आप तो चुप रह गए। अरे हुसैन की यतीमा फूफी के दावत चली बन गई। ए फूफी अम्मा, अरे क्या ये भी लिखा था? क्या ये भी लिखा था कि मुझे ज़ैनब खड़ी हो गई, ए यजीद तू ये नहीं कर सकता, हम आले मोहम्मद हैं। अरे उस मस्करे ने जैसे ही सुना ये आले मोहम्मद है, फौरन कहने लगा बीबी अरे मुझे माफ कर देना, अरे मुझे पता न था, अरे फातिमा की लाडली। इमाम सज्जाद कहते हैं हमें दरबार में ऐसे दाखिल किया गया जैसे गुलामों को दाखिल करते हैं। एक रस्सी थी, 12 गले थे, जब किसी से चला न जाता था पीछे से ताजियाने लोग हमारे ताजियाने मारते थे और एक रस्सी थी, 12 गले थे। इन्हीं उसमें जरा सुनिए बड़ा सख्त मसाइब। कहते हैं वो वक्त भी आ गया कि यजीद शराब के नशे में चूर, सरे हुसैन सामने रखा हुआ, एक छड़ी को उठाया, हुसैन के लबों पे लगाया। अरे ज़ैनब ये बर्दाश्त न कर सकी। ए नाना, ये नाना जरा आके तो देखिए, अरे ये वही लब तो हैं जिनके आप पोसे लिया करते थे। अब वो वक्त आया, एक मर्तबा यजीद कहता है ए शिम्र मुझे तारुफ तो करा कि ये कौन कौन है। एक मर्तबा शिम्र आगे बढ़ा, जरा दिल से मसाइल सुनिएगा। शिम्र आगे बढ़ा, आगे कहता है ये जो सीने पे हाथ रखा है ये अकबर की माँ है, ये जो गला पकड़े हुए है ये अली असगर की माँ है, ये उम्मे रबाब है, ये उम्मे फरवा है। नबी की नवासी फिजा के पीछे छुप गई। अम्मा फिजा अरे मैं नहीं चाहते, अम्मा फिजा मैं नहीं चाहती कि यजीद का और मेरा आमना सामना हो। यजीद कहता है शिम्र ज़ैनब को सामने लाओ। ज़ैनब कहती है फिजा मैं यजीद के सामने नहीं आना चाहती। एक मर्तबा शिम्र ने ताजियाना लहराया, फिजा की पुष्प पे मारना चाहा, फिजा खड़ी हो गई, खड़े होकर कहती है ए हबश के रहने वालों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे बादशाह की बेटी, ये मुझे ताजियाना लगा रहा है। 700 कुर्सी नसीन कुर्सी से उठे, यजीद खून की नदियां बह जाएंगी अगर फिजा के ताजियाना लग गया। शिम्र वापस चला गया, फिजा बैठ गई, अली की बेटी खड़ी हुई। एक मर्तबा मदीने का रुख किया, नाना कनीजों के इतने चाल है। कनीजों के इतने चाहने वाले, लेकिन मेरा कोई चाहने वाला पे पड़ी जो बार बार कहती थी फूफी अम्मा मेरा गला घुटा जा रहा है, ये फूफी अम्मा मेरा गला घुटा जा रहा है। शिम्र ने रसन को खोला, यजीद के सामने लेके आई। एक मर्तबा बच्ची बार बार कदम उठा रही थी। यजीद पूछता है सकीना तेरे कदमों में क्या हुआ? का पैदल चलते चलते मेरे पैरों में आंवले पड़ गए। कहा सकीना मैंने सुना है तेरा बाबा तुझे बहुत ज्यादा चाहता था। कहा हाँ यजीद मेरा बाबा इतना चाहता था, ना मुझे चैन आता था ना मेरे बाबा को चैन आता था। अब इन यतीम बच्चों को मेरे पास इससे बड़ी रिवायत नहीं है दिलासा देने की। तुम तो खुश नसीब हो, 40वें की मजलिस के बाद हर आदमी तुम्हें गले लगाएगा। अरे जरा सकीना की यतीमी तो देखो, सकीना की बेबसी तो देखो। कहा यजीद मेरा बाबा चाहता
تھا, کیا ملنا چاہتی ہے؟ کہا بالکل ملنا چاہتی ہوں. تشت منگایا گیا, تشت سے کپڑا ہٹایا گیا, سر حسین پہ نظر پڑی. سکینہ نے کیا دیکھا؟ بالوں میں خاک ہے, چہرے پہ اصغر کا خون ہے, گردن کٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ بڑھنا چاہا, یزید نے نیزہ مارا. میں تو جب جانوں جب تو بابا کو بلائے تیرا بابا تیری گود میں آ جائے. سکینہ نے شام غریبہ کا جلا داور اٹھایا, اے بابا میری گود میں آ جا. سر حسین اٹھا, گود میں آیا, منہ پہ منہ رکھ دیا. اے بابا تماچے لگے, چادریں چھینی, پھپھیوں کو بازار